جو ہے تبلیغی جماعت والوں کو بھی بول رہا ہوں، آپ لوگ کیوں ساتھ دے رہے ہیں بھائی ان لوگوں کے اوپر؟ آپ لوگ کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ حسن نگر، شاستری پورم، فلک نما، میں نام لے کے بول سکتا ہوں جو تبلیغی لوگ ہیں ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کیوں ساتھ دے رہے ہیں بھائی؟ آپ کی تبلیغ میں یہ سکھایا جا رہا کیا؟ جو ظالم ہے، لینڈ گرابر ہے، دھوکے باز ہے، چیٹر ہے، فراڈی ہے، اس کا ساتھ دو. پہلے جماعت میں ہم بھی جماعت میں نکلے. تبلیغی جماعت کا مطلب یہ ہوتا کہ جو بے دین ہے اس کو دین پہ لے کر آنا. آپ بے دین کا ساتھ دے رہے. ہاں، حتیٰ کہ میں اس کو یہ بولا، میں ہمارے لوگوں کے ذریعے سے بات کرا کہ بھائی جی ٹھیک ہے، جو بھی معاملہ ہے تمہارا، بیٹھو علماء کے پاس، بیٹھو قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کرو. وہاں سے انکار کرتا ہوں، میں علماء کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں، قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ قرآن حدیث کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو جو آدمی قرآن حدیث کا انکار کرنے والا ہے اس کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے، کیا حکم لگائیں گے؟ بولو آپ. عابدہ ٹور اینڈ ٹریول، بلاردپلی روڈ، کاٹیدن، حیدرآباد. ہر مہینہ 2 گروپ کی روانگی. مقصد خدمت ہر مسلمان کا عمرہ ادا ہو. غریب کے لیے کم سے کم پیکج، ڈائریکٹ فلائٹ، فری احرام، فری شولڈر بیگ، فری مکمل زیارت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اشرف علی خان ہے. میں حافظ قرآن ہوں، عالم ہوں، اور بحرین میں رہتا ہوں. حیدرآباد میں شاستری پورم میں رہنے والے یہ محمد قادر اور اس کا بیٹا ارشد، اور یہ تیسرا بیٹا یہ عارف، اور یہ ایک بیٹا انس، اور اس کی بیوی ہے صابرہ بیگم، اور ایک بیٹی ہے عائشہ صدیقہ. یہ سب میرے سسرال والے ہیں. یہ لوگ سب مل کر میرے کو اتنا زیادہ ظلم کر رہے اور اتنا زیادہ ہراسمنٹ کر رہے، میرے کو بہت پریشان کر کے رکھ دیے. ان لوگوں کا مقصد صرف یہی ہے کہ شاستری پورم میں میری ایک زمین ہے، یہ زمین کو قبضہ کر لینا. یہ لوگ صرف لینڈ گرابنگ کر رہے ہیں، لینڈ گرابنگ کر کے میری زمین ہڑپ لینا چاہ رہے ہیں، ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں. پہلے تو وہ لوگ جو ہے میری زمین کے اوپر ایسا یہ انڈر لیٹیگیشن بول کے کلیئر ٹائٹل زمین کے اوپر لیٹیگیشن بول کے یہ زمین کے اوپر ایسا لکھ کے لگا دیے. اور یہ لکھ کے جو لگائے ہیں وہ یہ بچے ہیں. اس کی عمر دیکھو، یہ دونوں ہیں، یہ عارف اور یہ انس، یہ دونوں ہیں جن کے نمبر فون نمبر جو ہے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. ان کی عمریں دیکھو، یہ عمر میں وہ لوگ لینڈ گریپنگ کر رہے ہیں. زمین قبضہ کرنے کے لیے میری زمین پہ جا کے جو ہے صاف زمین پہ لیٹیگیشن بول کے لکھنا. جی ایچ گروپ کیا ہے؟ جی ایچ گروپ کا مطلب کیا؟ غنڈہ حرامی گروپ ہے. گروپاں بنا رہے ہیں لوگ. حیدرآباد میں گروپاں بنانا، گینگ بنا کے لوگ جو ہے ظلم کر رہے ہیں، لوگوں پہ ہراسمنٹ کر رہے ہیں. میرے اوپر ہراسمنٹ کر کے میری زمین ہڑپ لینا چاہ رہے ہیں لوگ. یہ کیا ہے؟ ظلم زیادتی کیا ہے؟ شاستری پورم میں ایسی ظلم زیادتی کیا ہو رہی ہے بھائی؟ ایک محنت کر کے روپیہ پیسے جمع کر کے زمین لیے تو جو ہے یہ لوگ ہڑپ لینا چاہ رہے. اس کے بعد جو ہے میں میری زمین کے اوپر ایسا میرا اپنا خود کا بورڈ لگایا. دیکھیں میرا یہ بورڈ ہے، میری زمین ہے، ڈور نمبر میرا یہ ہے. ڈور نمبر میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں 8/15/33/100/P. یہ میری زمین کا ڈور نمبر ہے. یہ سب کچھ میرے پاس ہے، اور زمین کا ٹیکس بھی میں بن رہا ہوں، اور ہر مہینہ زمین کا الیکٹرک کی بل بھی بن رہا ہوں، اور ابھی واٹر کنیکشن بھی آ گیا میرے پاس اللہ کی فضل سے. لیگلی طریقے سے پوری زمین میری ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے خالی اپنی گینگ بنا کے میرے کو اکیلا دیکھ کے، کمزور دیکھ کے ظلم کر کے جو ہے میری زمین ہڑپ لینا چاہ رہے ہیں. ان لوگوں نہیں، ان لوگوں کی پوری فیملی ایسی ہے. ان لوگوں کا زندگی کا مقصد ہی یہ بنا ہے، لوگ کدھر جائے ادھر گینگ بنانا، لوگوں کو پریشان کرنا، لینڈ گرابنگ کرنا، اور لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کے جو ہے پیسے ہڑپ کرنا. یہ دیکھو یہ اتنا بڑا میں لوگ جو ہے میرے اوپر جھوٹے کمپلینٹاں کرے جا کے. یہ پورا یہ پیپر نکالا، میں کمپلینٹ کا پیپر پورا نکالا. اس میں اتنے جھوٹے باتیں لکھے ہوئے ہیں. اب میں محمد قادر سے یہ سوال کر رہا ہوں، اور اس کی جو اولاد ہے اس سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تو آمینہ مسجد میں میرا نکاح ہوا. نکاح کی مجلس میں عابد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیچارے آ کے نکاح پڑھا کے بولے کہ ایسی شادی میں ایک زمانے کے بعد دیکھا کہ مسجد میں نکاح ہوا اور میں گھر میں چلے گیا. کوئی رخہ نہیں چھپا، کوئی شادی خانہ بک نہیں ہوا، کوئی دعوت ولیمہ، کوئی رسم و رواج نہیں ہے. تم اس میں کیسا لکھے بھائی؟ ثابت کرو تم اس میں. میں مہندی کا رسم کرا، پامس کا رسم کرا، سانچک کا رسم کرا بول کے کیسا لکھے بھائی تم اس میں؟ ثابت کرو تم اس کو، آگے پبلک کے سامنے آ کے ثابت کرو. کورٹ میں ڈالے نا تم، کورٹ میں ثابت ہوگا انشاءاللہ. اللہ حق کو غالب کریں گا انشاءاللہ ضرور. لیکن یہ جھوٹ کیسا لکھتے ہیں؟ معراج کالونی والے پورے گواہ ہیں میری شادی کیسا ہوئی.
आमिना मस्जिद वाले गवाह है पूरी मेरी शादी कैसा हुई, तबलीगी जमात वाले टोली चुकी के पूरे गवाह है मेरी शादी कैसा हुई। तुम इसमें लिखते सांचक का रस्म करा मैं, पामस का रस्म करा मैं, मेहंदी का रस्म करा मैं बोल के लिखते इसमें। और शादी के अंदर रुखा तक नहीं छपा, कोई दावत रस्म और रिवाज तक नहीं हुई, तो इसमें लिखते 2 लाख जोड़े की रकम लिया बोल के मैं, तुम इसमें लिखते 2 लाख जोड़े की रकम लिया मैं। शर्म आ रही तुम्हारे को बोलने के वास्ते कि भाई मैं इतना बड़ा झूठ बोलने के वास्ते तुम्हारे को शर्म आना चाहिए। उम्र हो गई, कबर बुलारी जाओ, घर बोलता जाओ, कबर बुलारी आओ। ये उम्र में सफ़ेद दाढ़ी रख लेके सूरता ऐसे बनाए तुम लोग दीनदारों के जैसे, लेकिन हरकतें कैसे तुम लोगों के। झूठ बोल रहे तुम कि भाई मैं अच्छा सांचक का पामस का रस्म करा, 2 लाख जोड़े की रकम दिया। कब दिया तुम मेरे को 2 लाख की जोड़े की रकम? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? और इसमें लिखते कि ये पेपरों में लिखे और कि मैं 10 लाख की शादी करे कहते तुम। 10 लाख की शादी पूरा साबित करना तुम 10 लाख की कैसे शादी करे। मस्जिद में निकाह हुआ, मैं घर में आ गया, मेरे 3 बहना माँ जाके वो मेरी बीवी को जो है उसके घर से मेरे घर को लाया। बाजू की गली में घर था, घर से मेरे घर को ला लिए। इतना लाने के वास्ते 10 लाख खर्चा हुए। ये साबित करना तुम कोर्ट में भी साबित करेंगे इंशाल्लाह, पब्लिक के सामने भी आगे साबित करना तुम 10 लाख की शादी करे तुम, मेरे को साबित करो ये। और उसके बाद बोलते तुम 3 लाख रुपये मैं मंगाया बोल के, 3 लाख रुपये लिया बोल के तुम इसमें लिखे ना। कैसा साबित कर सकते तुम? 3 लाख रुपए में लिया, तुम्हारे पास से क्या सबूत है तुम्हारे पास से? अरे तुम खुद एक जो है एक ऑफिसर के ड्राइवर है तुम, एक ऑफिसर की ड्राइवरी करते हुए जिंदगी गुजार लिए। 18 बच्चे हैं तुम्हारे को, समोसा चाय बेचते हुए तुम जिंदगी गुजारे। किराए के घर में 2 बेडरूम 1 हॉल के रूम में तुम 18 बच्चों को लेकर जिंदगी गुजारते थे। क्या था तुम्हारे पास? क्या देने के काबिल था? तुम ऐसे झूठ लिखते मेरे को 5 लाख मंगा मैं तुम्हारे पास से। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास से 5 लाख मंगा मैं बोल के? और 5 लाख मंगा और क्या बोलते हर महीना जो है खर्चे के वास्ते मेरे को पैसे देते थे तुम। कब दिए, कैसा दिए, कब दिए, साबित करना तुम ये पूरे के पूरे। और ये देखो मैं पब्लिक से भी गुजारिश करता हूँ, ये आदमी जो है खाली मेरी ज़मीन हड़प करना चाह रहा, खाली ज़मीन हड़प करके मेरी ज़मीन का कब्जा करके और झूठे इल्ज़ाम लगा के मेरे पास से लाखों रुपए लूटना चाह रहा है। बेटी को कमाई का जरिया बना लिया क्या? शादी करके देने के बाद झूठे इल्ज़ाम लगा के लाखों रुपए लूटना ये कमाई का जरिया बना लिया क्या? अच्छा बना रही है तुम लगा। और मैं लोगों को भिजाया भाई उनके पास बात करने के वास्ते कि भाई ये क्या बोलते झूठे इल्ज़ाम लगा के केस करने से क्या फ़ायदा तुम्हारे को? तो क्या बोल रहे बीजेपी हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत बच्चियों का साथ देती, उसका फ़ायदा उठा के मैं पैसा कमा रहा हूँ बोल के लोगों के सामने ऐसा बोल रहे तुम। ये बीजेपी हुकूमत कैसे साथ देती? देखिए आप लोग सुने, 5 लाख रुपए होना कहते मेरे से लोग 5 लाख रुपए पूछ रहे हैं। पहले भी 2013 में भी जो है लोग 498 केस डाल के मेरे को 5 लाख रुपए पूछे मेरे से। मैं नहीं दिया तो वो ये माफ़ी चाह के वो चला के मक्कारी के साथ सुलह सफाई करके आज मेरे ऊपर झूठा केस डाल के 498 ये लाखों रुपए पूछ रहे हैं, मेरी ज़मीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शास्त्रीपुरम की ज़मीन शास्त्रीपुरम के लोगों से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, हैदराबाद के लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, ऐसे मक्कारों और फराडी लोगों से जो है होशियार रहो आप हम लोग। और इन लोगों का पूरा सोशल बाइकाट होना है। इन लोगों का कोई अपनी मजलिस में बिठाने के काबिल, किसी मजलिस में बैठने के काबिल नहीं है ये लोग। एक बेटी का घर बसाने का बाप सोचता कि भाई मेरी बेटी का घर बस जाए, कुछ आगे पीछे हुए तो मैं उसको कुछ कोशिश करूं। ये बसाए हुआ घर तोड़ के जो है लाखों रुपए लूटना चाह रहा मेरे पास से, मेरी ज़मीन लूटना चाह रहा मेरे पास से। ये कैसा बाप है? इंसानियत के नाम पे धब्बा है ऐसा बाप। इसलिए मैं ये हैदराबाद की पब्लिक और शास्त्रीपुरम के लोगों से बोले इन लोगों का सोशल बाइकाट होना। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि इन लोग जो है इन लोग का धंधा बना लिया। ये मोहम्मद खादर जो है ना अपनी बेटियों को 2 शोहरों से शादी करता है, एक बेटी को 2 शोहरा ढूंढ के रखता है। इसका काम ही हो गया। मैं खुद प्रूफ के साथ बोलता हूँ, इसकी एक बेटी है मलिका इसकी बेटी है। इसका पुराना शोहर कौन है कि नहीं मालूम। अब दूसरा शोहर है इसका सादिक, उसका नाम है ड्राइवर सादिक, टैक्सी चलाता है ड्राइवर सादिक उसका नाम है। और दूसरी बेटी है जुलेखा या जुबेदा कुछ उसका नाम है। पहला शोहर कौन है कि नहीं मालूम। अब दूसरा शोहर जो है जमील है, मेराज कॉलोनी, दीवाना जमील बोलते उसको। मेराज कॉलोनी में घूमते रहता, उधर स्कूल बच्चों की बस चलाता, घरे घर घूम के शहद बेच लेता। ये उसका दूसरा शोहर है। दो बेटी के वास्ते ऐसा दूसरे शोहर ढूंढ के लाया। तीसरी बेटी को भी कोशिश करा, उसका दामाद जो है सऊदी में था तो झूठे इल्ज़ाम डाल के उसको ससुराल से मायके में लाके झूठे इल्ज़ाम लगा के परेशान करा। तो वो दामाद जो है माँ बाप को छोड़ के इसके गोद में बैठ गया तो उसका पीछा छोड़ा। अब मैं 14 दामाद हूँ। अब ये बेटी को भी, चौथी बेटी को भी जो है अपने मेरे घर से ससुराल से ले जाके अपने घर में बिठा लेके ज़बरदस्ती झूठे इल्ज़ाम डाल के ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहा। ये पूरे बेटियों के घरों से जो है इन्हें ऐसा खिलवाड़ कर रहा भाई।
ہاں لوگ جو ہے سب لوگ مل کے جو ہے اس کو انہیں کسی کے سامنے جو ہے آنے کے قابل نہیں ہے. بیٹی کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, بچیوں کی زندگیوں سے کھیل رہا. میرے دیکھو ابھی میرے تین چھوٹے بچیاں ہیں. اب لے جا کے بٹھا کے رکھ لے, اس کو زمین ہونا پیسہ ہونا خالی بس. میرے 3 چھوٹے بچوں کی زندگی خراب ہو رہی, وہ فکر نہیں ہے اس کو. اس کی بیٹی کی خود 3 سال سے لے جا کے رکھ لیا بیٹی کو. اب میں لوگوں کو بھیجا کے بات کرا کہ دیکھو بھائی یہ اس کو 3 بیٹیاں ہیں اور اس کی عمر خود 32-33 سال کی ہو گئی. میری بیوی جو تھی اس کی عمر جو ہے 32-33 سال کی ہو گئی. اب یہ عمر میں جو دوسری شادی کیا کرتے کیا ہے کہ صلح صفائی کر کے بیٹھ کے بات کریں گے, بلکہ بولتے نہیں کہتے پورا انتظام ہو گیا کہتے اس کا. ارے میرے سے طلاق ہوئی نہیں, کچھ بھی نہیں, کیا بھی نہیں, اس کو شور بھی ڈھونڈ کے رکھ لیا ہے. بچوں کا بھی انتظام ہو گیا کہتے. ایسا کیسا ہو سکتا بھائی؟ اس کے لیے جو ہے یہ میں پبلک کے سامنے یہ بات اس لیے لے کے آ رہا ہوں کہ ایسے فراڈی لوگ جو ہے بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں, بعد میں تھوڑی دیر کے بعد لا کے جو ہے گھروں میں بٹھا دے کے شوہروں کو پریشان کر کے جھوٹے الزامات ڈال کے جھوٹے کیساں کر کے جو ہے پیسہ لوٹنا, لاکھوں کے پیسے لوٹنا اور زمینیں ہڑپ کرنا, یہ عادت بنا لی ہے لوگوں کی. یہ کتنے بچیوں کے ساتھ انہیں ایسا کیا. اور اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو بھائی. میں پولیس والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ اس کی شرارت جو ہے ہر جگہ ہو گئی کہ بھائی انہیں نارسنگی میں تھا, نارسنگی میں کیس ہے اس کا. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھو, نارسنگ میں کیس ہے نہیں اس کا. راجندر نگر میں تھا, راجندر نگر میں کیس ہے اس کا. ٹولی چکی میں تھا, ٹولی چکی میں کیس ہے اس کا. اب شاستری پورم میں ہے, اب شاستری پورم میں کیس کر کے پوری دہشت مچا کے رکھا ہے حیدرآباد میں. اب کیا نام دینا اس کو, انسان نام دینا, کیا نام دینا اس کو؟ اس کے لیے بھائی ایسے لوگوں سے جو ہے سوشل ورکر لوگ سب جو ہے ایسے لوگوں کی جو ہے اصلاح کرو. داڑھی چھوڑ لیے, کرتا پیجامہ پہن لے کے اپنے آپ کو تبلیغ میں لگا کے شریف ظاہر کرتا, لیکن حقیقت اس کی یہ ہے پیچھے جو ہے اتنا لوگوں کو پریشان کرنا, اتنا ظلم کرنا, اتنا ہراسمنٹ کرنا, جھوٹے الزامات لگا کے جھوٹے کیسا کرنا. خالی تہمتیں لگانے سے نہیں چلتا, ثابت کرنا پڑتا. اور یہ پیپر انشاءاللہ صرف دنیا کے حد تک نہیں رہیں گا انشاءاللہ. یہ پیپر جو میں تم لکھے اس میں, عائشہ صدیقہ تم جو اس میں لکھے, صابرہ بیگم تم ان کی ماں رہ کے جو ہے اپنی بیٹی کو ایسی تربیت کرے کہ شوہر کے ساتھ رہ کے شوہر کی خدمت کرنا, شوہر کی خواہشات کو پورا کرنا, شوہر کی ضرورتوں کو پورا کرنا, شوہر کو خوش کرنا, ایسی تربیت کرنا. یہ تربیت کرتے ہی ہے. شوہر کے خلاف جاؤ, کمپلینٹ کرو, جھوٹے الزامات لگاؤ, کیس کرو. محمد کھادر یہ اولاد کی اسی تربیت ہے. اور چھوٹے بچے جا کے زمینوں کے اوپر لینڈ گرابنگ کا کوششاں کر رہے ہیں. یہ تربیت ہے. اب یہ عمر میں یہ کرے تو بعد میں چل کے کیا بنتے ہیں لوگ, روڈی شران رہے تو کیا بنتے ہیں, شہر میں فساد مچاتے ہیں لوگ. تو اس لیے ایسے لوگوں کی جو ہے ضرور کارروائی ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے ضرور سخت کارروائی ہونی چاہیے. پولیس بھی ایکشن آئے ایسے لوگوں کے سلسلے میں. ہر جگہ جا رہے ہیں, کیسا کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر, جھوٹے الزامات دے رہے ہیں اور بچوں کے گھروں میں گھس کے ایسے تماشے کر رہے ہیں. اور میں خاص طور پر جو ہے تبلیغی جماعت والوں کو بھی بول رہا ہوں, آپ لوگ کیوں ساتھ دے رہے ہیں بھائی ان لوگوں کے اوپر, آپ لوگ کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ حسن نگر, شاستری پورم, فلک نما, میں نام لے کے بول سکتا ہوں جو تبلیغی لوگ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کیوں ساتھ دے رہے ہیں بھائی؟ آپ کی تبلیغ میں یہ سکھایا جا رہا کیا جو ظالم ہے, لینڈ گرابر ہے, دھوکے باز ہے, چیٹر ہے, فراڈی ہے, اس کا ساتھ دو. پہلے جماعت میں ہم بھی جماعت میں نکلے. تبلیغی جماعت کا مطلب یہ ہوتا کہ جو بے دین ہے اس کو دین پہ لے کر آنا. آپ بے دین کا ساتھ دے رہے. حتیٰ کہ میں اس کو یہ بولا, میں ہمارے لوگوں کے ذریعے سے بات کرا کہ بھائی ٹھیک ہے, جو بھی معاملہ ہے تمہارا, بیٹھو علماء کے پاس, بیٹھو قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کرو. وہاں سے انکار کرتا ہوں, میں علماء کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں, قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہوں, بلکہ قرآن حدیث کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو جو آدمی قرآن حدیث کا انکار کرنے والا ہے اس کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے, کیا حکم لگائیں گے, بولو آپ. اور آپ لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. کیسے ساتھ دے رہے ہیں میں بتاتا ہوں. وہ بھی آپ کا جمعے کے دن آپ لوگ جو ہے مستورات کی تعلیم رکھیں, مستورات کا اجتماع رکھے. یہ ابھی حسن نگر شاستری پورم کے مستورات کو جمعے کے دن اس کے گھر میں جمع کر کے کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی تم لوگ ابھی جب اپنے شوہروں کے خلاف 498 کیس کرو, اپنے شوہروں کے زمینیں ہڑپو, اپنے شوہروں کے پاس سے لاکھوں روپے ہڑپو, پیسے ہڑپو, یہ سکھانا چاہ رہے ہیں آپ. تعلیم کا مقصد یہ ہے. چہارشنبے کے دن مردوں کا اجتماع کرتے. میری درخواست ہے, ایسے لوگ تو انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. اس لیے تبلیغی جماعت والوں سے میری درخواست ہے کہ اس کا جو اجتماع ہے, اس کا اجتماع ختم کرو اس کے گھر سے, جب تک ادھر سدھرتا نہیں. مردوں کا اجتماع بھی ختم کرو, عورتوں کا اجتماع بھی ختم کرو. اور اگر یہ تبلیغی جماعت میں آنا چاہتا ہے تو اس کی اصلاح ہو. علماء کے درمیان میں, دینداروں کے درمیان میں رہ کے دین کے مطابق اپنے ہر چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوا تو تبلیغی جماعت میں اس کو استعمال کرنا. ورنہ خالی تبلیغی جماعت کو استعمال کر کے لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو غلط چیز جو ہے پریشان کر, ہراسمنٹ کر رہا. اس لیے میری بات کو سمجھے, میری بات کا غلط مطلب نہ لیں, میری بات کو سمجھیں آپ لوگ. اس لیے درخواست ہے میری,
تو یہ میرا ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے فراڈی لوگ حیدرآباد میں بہت پیدا ہو گئے ہیں. بچوں کو شادیاں کر رہے, تھوڑے دن کے بعد بچیوں کو اٹھا کے لگ کے گھر میں رکھ لے رہے اور جھوٹے کیساں کر کے لاکھوں روپے لوٹنا اور شوہروں کی جائیداداں لوٹنا, یہ تماشا بنا کے رکھ لیے. اس لیے میں پولیس سے بھی درخواست کرتا ہوں, CCS پولیس سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا کمپلینٹ لا کے یہ لوگ آپ کے پاس دیے تو آپ لوگوں کا تحقیق کرنا تھا. جو شادی میں رخہ نہیں چھپا, جو شادی میں شادی خانہ بک نہیں ہوا, کوئی کھانا پینا کوئی رسم و رواج نہیں ہے, یہ لوگ ایسا لکھنے سے آپ لوگ کیسا کمپلینٹ لیتے بھائی؟ کچھ تو تحقیق کر کے کمپلینٹ لینا نا بھائی. کوئی بھی آ کے کچھ بھی لکھ کے آپ کو دے دیا تو بغیر پروف کے بغیر کوئی تحقیق کے آپ کمپلینٹ لکھ کے دے دیتے. تو اس لیے آپ سے بھی درخواست ہے میری پولیس سے بھی کہ کوئی بھی آگے کمپلینٹ دیا تو آپ کمپلینٹ نہ لیں, تحقیق کریں اس کے اوپر. اور اب میرا یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کے لیے میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تو میرے کو لوگوں کے ذریعے سے دھمکیاں دے رہا کہ تو انڈیا آ, تیرا مرڈر کرا دیتا ہوں, منڈی میں میرے پہلوانا ہے تیرے کو اس سے دیکھ لیتا ہوں. ایسے غنڈہ گردی کر رہا بھائی یہ لوگ. تو کیا کرنا بھائی اب یہ سچویشن میں؟ بیوی کو اپنے پاس رکھ لیا, بچیوں کو اپنے پاس رکھ لیا, میری زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا, جھوٹا الزامات دا کے لاکھوں روپے کو لوٹنے کی کوشش کر رہا. ایسے انسانوں کے بارے میں کیا سوچا جائے کیا؟ اس لیے میں سب پبلک سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, مسلمانوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب تک انہیں اس مسئلے کے حل کے لیے دین کی طرف اور شریعت کی طرف اور صحیح راستے کی طرف نہ آئے, اس کا سوشل بائیکاٹ کرو, اس سے ملنا جلنا بند کرو, اس سے کوئی معاملات بند کرو. ابھی ایک بیٹی اس کی شادی کی موجود بھی ہے, اب وہ بیٹی کے ساتھ کس کی قسمت خراب ہے کہ وہ بیٹی کو شادی کر لے کے انہیں بھی پھنسنے والا ہے, نہیں معلوم. تو اس لیے میری درخواست کو سنیں اور میری درخواست کو سن کے علماء کرام اور جماعت تبلیغ والے یہ سب میری درخواست کو سن کے جو ہے اس مسئلے کے حل کے لیے, میں پھنس گیا ہوں کوئی ایسا دوسرا نہ پھنسے, اس کے لیے آپ لوگ انتظامات کریں اور کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابدہ ٹورز اینڈ ٹریول, ملاردپلی کاٹیدن روڈ, حیدرآباد. حج عمرہ گروپ سروسز ہر مہینہ 2 گروپ کی روانگی عمل میں آ رہی ہے. مقصد حاجیوں کی خدمت. ہمارا عمرہ ٹریول کا اہم مقصد پیسے والے تو جاتے ہی ہیں, غریب مسلمان لاکھوں ہیں جو زیادہ رقم ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے. عابدہ ٹور اینڈ ٹریولز ان مسلمان عاشقان مکہ عاشقان مدینہ کے لیے یہ تکلیف بھی دور کرتی ہے. اب صرف 85,000 میں عمرہ مکمل پیکج مل رہا ہے. احرام فری, زمزم واٹر فری, مکہ مدینے کی زیارتیں, لانڈری سروس, فری ٹائم, حیدرآبادی فوڈ, روم, انشورنس, ایئر ٹکٹ, ویزا, شولڈر بیگ, فری AC بس, زیارت وتھ گائیڈنس, ڈائریکٹ فلائٹ انڈیگو, ڈائریکٹ فلائٹ سعودی ایئر لائنز, ڈائریکٹ فلائٹ ایئر انڈیا. حیدرآباد جدہ ٹو جدہ حیدرآباد. ہر مسلمان فائدہ اٹھائیں. ہر مہینہ 2 گروپ کی روانگی ضرور ہوگی. عابدہ ٹور اینڈ ٹریولز کو خدمات کا موقع دے. ڈائریکٹ فلائٹ پرائز ہے 85,000, 90,000, 94,000. عالم دین کی گائیڈنس کے ساتھ عمرے کی ادائی عمل میں آئیں گی انشاءاللہ العظیم. وزٹ ویزا کی بھی خدمات ہے. USA, UK, آسٹریلیا, کینیڈا, یوروپ, دبئی, سعودی عربیہ. مزید معلومات کے لیے عابدہ ٹور اینڈ ٹریول سے آج ہی کانٹیکٹ کیجیے. یہاں کا نمبر ہے 9490127861, 9390898642. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکالوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI, CT اسکین, 2D ڈیجیٹل ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر, ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطاپور, حیدرآباد.